اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو یہ معلوم ہے کہ وہ چیز جو ایک انسان کے دل میں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت، توحید کی معرفت، دین اسلام کی معرفت۔ اس سلسلے میں یہ کتاب کی شرح اور تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے، اور آج انشاءاللہ ایک نئے باب کی ابتدا ہم لوگ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ان ابواب کو خوب گہرائی سے سمجھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ چلیے بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 42، اللہ کا شریک ٹھہرانے کی بعض مخفی صورتیں۔ ارشاد الہی ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 22۔ پس دانستہ طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ کے اوپر رکھا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اسی کا ترجمہ صاحب کتاب نے آپ کے سامنے کیا دانستہ طور پر، دانستہ طور پر۔ اب سوال ہے کہ اس باب کو قائم کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا بتانا چاہتے ہیں، یا اس باب کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ تو دو طریقے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔
پہلی بات یہ کہ اس باب کے اندر ان الفاظ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا جو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، اور وہ شرک اصغر ہے۔ اور ہماری ضرورت بھی یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو ان باتوں سے گفتگو کرتے ہوں گے یا اپنی گفتگو میں ان جملوں کا استعمال کرتے ہوں گے جس سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ اور اگرچہ وہ شرک اصغر ہے لیکن جانے انجانے میں ان سے اس شرک کا صدور ہو رہا ہے۔ تو ہمارے لیے بڑی حاجت اور ضرورت کی چیز ہے کہ ہم ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ جانیں اور تفصیل کے ساتھ ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس باب کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کا تذکرہ کریں گے جس کا استعمال اکثر مسلمان کیا کرتے ہیں اپنے زبان سے، حالانکہ ان کا درجہ جو ہے، ان کا حکم جو ہے وہ شرک اصغر ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ شرک اصغر جو ہے یہ کبیرہ گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے جی۔ تمام معصیتوں میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی معصیت شرک باللہ، اور دوسرے نمبر پہ شرک اصغر۔ تاکہ کوئی مومن آدمی شرک اصغر کو اصغر اور چھوٹا سمجھ کر کے اس کے تعلق سے جری نہ ہو جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں چلو شرک اصغر ہے نا، دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوں گے، شرک اصغر میں جری ہوتے ہیں اس لیے کہ اس کو اصغر کہا جاتا ہے۔ اب جان لیجئے کہ جتنے بھی عملی کبیرہ گناہ ہیں ان تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ شرک اکبر ہے، اور اس کے بعد شرک اصغر ہے۔ اور اگر شرک اصغر ہے تو آپ جان لیجئے جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، وہ زناکاری سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، کوئی آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ سب کے سب کبیرہ گناہوں میں ہے۔ ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ شرک اصغر ہے، اور اس سے بھی بڑا گناہ شرک اکبر ہے۔ تو اصغر کو اصغر سمجھ کے لوگ ہلکا نہ سمجھ لیں۔ مصنف رحمت اللہ علیہ اس باب کے اندر اس کی وضاحت ہمارے اور آپ کے سامنے کریں گے کہ شرک اصغر کی ہیبت اور اس کی خطرناکی کا اندازہ انسان کو اپنے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ گناہوں کے مراتب کیا ہیں جی؟ اگر گناہوں کے مراتب کو سامنے رکھیں گے ہم تو سب سے ایک نمبر پر، سب سے پہلے نمبر پر جو گناہ ہے وہ شرک اکبر ہے۔ سب سے زیادہ اس کے اندر گناہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو گناہ ہے وہ شرک اصغر ہے، اس کے بعد بدعت ہے، اس کے بعد تمام کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے بعد صغیرہ گناہ ہے۔ یہ گناہوں کے مراتب ہیں۔ بہرحال شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو اس لیے یہاں پہ قائم کیا ہے تاکہ ہم کو اور آپ کو اس قضیے سے، اس مسئلے سے خبردار کر دیں، ہماری تنبیہ کر دیں کہ ہم جانے انجانے میں سستی کرتے ہوئے یا جرأت کرتے ہوئے شرک اصغر کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں باب قول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کے اس قول کے سلسلے میں باب قائم کیا گیا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ یہ خطاب فلا تجعلوا میں جو خطاب ہے جی یہ کفار قریش سے ہے، اور اندادن فلا تجعلوا للہ اندادن، انداد یہ نکرہ ہے، اور نکرہ ہر ند کو شامل ہے۔ ند کس کو کہتے ہیں؟ ند کی جمع انداد، ند کہتے ہیں نظیر کو، اس کے مشابہ کو، اس کے برابر کو۔ جیسے فلان ند بفلان، فلاں فلاں کے مشابہ ہے، فلاں فلاں کے جیسا ہے۔
فلاں فلاں کے برابر ہے، یہ بولنے کے لیے ندن کا لفظ لاتے ہیں. تو فلا تجعلوا للہ اندادا، تم کسی کو اللہ رب العالمین کا شریک نہ بناؤ. اللہ رب العالمین کی عظمت میں، اس کی بزرگی میں، اس کی کبریائی میں کسی کو برابر مت کرو، برابر مت کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس حیثیت سے یہ آیت کریمہ ہر انسان کو مخاطب کرتی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اور یہ آیت کریمہ مخلوق کو اللہ رب العالمین سے ملانے کی نہیں کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور چاہے اس کا تعلق اعتقاد سے ہو یا اس کا تعلق لسان سے ہو، زبان سے ہو. جو بھی آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو بھی شامل کرتا ہے تو اس نے خالق کا مثیل بنا دیا، خالق کے ساتھ اس کو ند بنا دیا، اللہ رب العالمین کے برابر اس نے کر دیا. مخلوق اور خالق دونوں کو ایک کر دیا، چاہے اس کا تعلق دل سے ہو، اعتقاد سے ہو. اگر دل اور اعتقاد سے یہ معاملہ ہے تو شرک اکبر ہوگا جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. اور اگر خالق کو مخلوق کے ساتھ وہ ملا رہا ہے صرف لفظی طور پر، لفظ میں، اعتقاد میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ کہے ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کرتا لیکن یہ شرک ہے. شرک کا اسٹمپ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، اگرچہ یہ شرک اصغر ہے، اگرچہ وہ شرک اصغر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ کی تشریح کی ہے. جی وہ تشریح کیا ہے دیکھیے، چلیے چلیں. جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اعداد اس سے مراد شرک ہے جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے. پھر سے پڑھیے، اس کو تھوڑا زور سے پڑھیے. انداز سے مراد شرک ہے. ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اعداد سے مراد شرک ہے جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے. چلیے شرک چلیے کنٹینیو کیجئے. تم یوں کہو واللہ وحیاتک، اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم، یا تمہارا یوں کہنا یا فلان وحیاتی، اے فلاں میری جان کی قسم، یا تمہارا یوں کہنا لولا کلیبت ھذا لا تنل اللصوص، اگر اس کی کتیا نہ ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتے. یا تمہارا یوں کہنا لولا البت فی الدار لآتانا اللصوص، اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتے. یا یوں کہنا ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور تم چاہو. یا یوں کہنا لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو تم اس قسم کی باتوں میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ رکھو، یہ سب اللہ کے ساتھ شرک کی باتیں ہیں. چلیں، فلا تجعلوا للہ اندادا میں نا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ند اللہ تعالیٰ کے شریک اور مثیل بنانا اسی وقت ہوگا جب ہم کسی اسٹیچو کو پوجیں، کسی قبر کے پاس جا کر کے عبادت کریں، یہ اسی وقت ہوگا. اگر ہم لفظ کے ذریعے، اعتقاد کے ذریعے یہ عقیدہ رکھیں تو نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کیسی تفسیر بیان کی ہے دیکھیے، آپ نے کیسے اس کو سمجھایا ہے. ہم سب کے لیے اس میں نصیحت اور عبرت ہے. ابن ابی حاتم نے تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے. اس کی سند بہتر ہے اور یہ اثر جو ہے نا حضرت عبداللہ ابن عباس کا، یہ ثابت ہے. انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی، ترجمہ کیا. کیا ترجمہ کیا دیکھیے، کہا الانداد هو الشرک، اللہ رب العالمین کے ساتھ مثیل بنانا، اللہ کے ساتھ اس کا ساجی بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا برابر ٹھہرانا، یہ شرک ہے. اخفا من دبیب النمل
علی صفات سوداء فی ظلمت اللیل، فی ظلمت اللیل۔ اب اس کو ذرا غور سے سمجھیے، یہ تفسیر کر رہے ہیں انداد کے قسموں کی، کہ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے، اور انسان کے دل کے اندر شرک اصغر کس طرح سے داخل ہوتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس دقت نظر کے اوپر غور کیجئے۔ کہتے ہیں شرک خفی کہا کہ وہ خاموش نہیں رہ گئے، بلکہ اس کی تشریح بیان کی، کہا اخفا من دبیب النمل۔ دبیب کہتے ہیں جی کسی بھی چیز کے چلنے کے قدم کے آہٹ کو یا قدم کے اثر کو، قدم کے اثر کو۔ اگر ریت کے اوپر یا مٹی کے اوپر کوئی آدمی چلتا ہے تو قدم کے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ قدم کے چھاپ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اچھا اس کے چلنے کی آہٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بغل سے کوئی آدمی گزرا تو آپ کو آہٹ سے یہ محسوس ہوگا کہ یہاں سے کوئی گیا ہے، ابھی گزرا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شرک اس طرح سے آ جائے گا لوگوں کے دلوں میں کہ بالکل ویسے جیسے کوئی چوٹی سخت پتھر کے اوپر، سخت تاریک رات میں کالے پتھر کے اوپر چل رہی ہو۔ اب پتھر کے اوپر چوٹی چلے تو اس کے قدموں کے نشان بنیں گے اس پتھر پر؟ نہیں، اور تاریک ہونے کی وجہ سے کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ کھلی آنکھ سے دیکھنا تو دور کی بات، مائکروسکوپ سے بھی اس چوٹی کو نہیں دیکھ سکتا کوئی آدمی، تاریکی کی وجہ سے۔ مائکروسکوپ سے بھی دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے نہیں چاہیے؟ بغیر روشنی کے کہاں سے نظر آئے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کالا پتھر ہو اور چکنا پتھر ہو اور کالی رات ہو، اس پہ اگر کوئی چوٹی چل رہی ہو تو نہ تو اس چوٹی کے نشان قدم ہوں گے اور نہ ہی اس چوٹی کے چلنے کی آہٹ ہوگی۔ ویسے ہی کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو جب نہیں سمجھ میں آئے گا تو کہا شرک اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جائے گا۔ اخفا من دبیب النمل، چوٹی کے قدموں کی آہٹ جس طرح سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، شرک اس امت کے اندر داخل ہو جائے گا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ لوگ دھڑلے سے اس کو استعمال کریں گے اور یہ سمجھیں گے بھی نہیں کہ یہ شرک ہے۔ اس لیے اس باب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کا علم رکھنا نہایت ہی زیادہ ضروری اور ازحد ضروری ہے۔ وہ کیا ہے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کے ہم کو اور آپ کو تنبیہ کی ہے جی کہ اس مسئلے کو غور سے سمجھو، کیونکہ یہ بہت خفی معاملہ ہے، باریک معاملہ ہے، بہت دقیق مسئلہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ تمہارا یہ کہنا اللہ کی قسم اور تمہاری زندگی کی قسم، اللہ کی قسم اور تمہاری زندگی کی قسم، یعنی کوئی آدمی کسی کے سامنے قسم کھا رہا ہے یا اپنی بیوی کے سامنے قسم کھا رہا ہے مثال کے طور پر، تو کہے کہ اللہ کی قسم اور بیوی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کہے تمہاری قسم، یا سر پہ ہاتھ نہ بھی رکھے کہے تمہاری قسم، یا یہ کہے اللہ کی قسم تمہارے زندگی کی قسم، اللہ کی قسم بھی کھائے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے زندگی کی بھی قسم کھائے۔ اس میں دو خرابی ہے جی، دو بڑے بڑے خرابیاں اس کے اندر جمع ہیں شرک اصغر میں سے۔ پہلی چیز کہ اس نے مخلوق کے حیات کو اللہ رب العالمین کے برابر کر دیا لفظی طور پر۔ کیسے؟ واو سے اس کا ذکر کیا۔ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کس سے ذکر کرنا ہے، سما یا اس کے بعد سما کے ذریعے سے، سما کے ذریعے سے۔ اگر واو کے ساتھ ذکر کیجئے گا تو واو تسویہ کے لیے آتا ہے، برابری کرنے کے لیے۔ گویا آپ نے کہا اللہ کی قسم اور تمہاری قسم، یعنی آپ نے اس کو اور اس کو دونوں کو کیا کر دیا؟ برابر کر دیا۔ ایک خرابی یہ ہوئی، اور دوسری خرابی یہ ہوئی کہ اللہ کی قسم تو آپ نے کھائی، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ آپ نے غیر اللہ کی قسم بھی کھائی۔ تمہاری قسم
یہ غیر اللہ کا قسم کھانا ہے، اور غیر اللہ کا قسم کھانا کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ سمجھ گئے بات کو یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اور تمہاری زندگی کی قسم، تو دو خرابی کو جمع کرتا ہے۔ پہلی خرابی تو یہ کہ مخلوق کو اللہ کے برابر کرتا ہے لفظی طور پر، اور لفظی طور پر کوئی آدمی اگر مخلوق کو اللہ کے برابر کرے تو کیا ہو جائے گا جی؟ بولیے فٹافٹ۔ شرک۔ کون سی قسم؟ شرک اصغر۔ شرک اصغر ہوگا، شرک اصغر ہوگا۔ اور اگر ایک خرابی یہ ہوئی، اور دوسری خرابی کیا ہوئی کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، گرچہ اللہ کی بھی کھا رہا ہے لیکن ساتھ میں غیر اللہ کی بھی قسم کھا رہا ہے، تو ایک ساتھ دو خرابیاں اس شخص نے جمع کر لی، اور یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اور ایسا کرنے والے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ یا اس طرح سے کہنا تمہاری زندگی کی قسم، یا انسان کا یہ کہنا کہ اگر کتا نہیں ہوتا تو ہمارے گھر میں چور آ جاتا ہے نا، یا اس طرح سے کہنا کہ اگر گھر میں بطخ نہ ہوتا، بطخ چونکہ تیز تیز بولتا ہے اور آہٹ پڑے، اگر دربے میں بند بھی ہے، باہر سے کچھ آہٹ پڑے تو وہ چلانا شروع کر دیتا ہے، تو چور داخل ہوا، بطخ نے اس آہٹ کو محسوس کر کے چلانا شروع کیا، گھر والے جاگ گئے، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کتا نہ ہوتا تو ہم لوگ کے گھر میں چوری ہو جاتی، بطخ نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طرح کی باتیں کہنا یہ سب کے سب کیا ہیں؟ شرک اصغر کے اندر داخل ہے، شرک اصغر کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح سے آدمی کا اپنے دوست کے ساتھ یہ کہنا ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور تم چاہو، جو اللہ چاہے اور تم چاہو، اس سلسلے میں ایک مستقل باب اس باب کے بعد آ رہا ہے، وہاں پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اسی طرح سے انسان کا یہ کہنا کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلانا نہ ہوتا تو آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا، اگر وہ سبب بیان کرنے کے لیے کر رہا ہے، صرف سبب بیان کرنے کے لیے، جیسے کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے گفتگو آ چکی ہے، تو وہ چیز جائز ہے۔ لیکن اگر وہ نعمت کی نسبت اور اضافت غیر اللہ کی طرف کر رہا ہے تو وہ چیز حرام ہے اور شرک اصغر ہے، وہ چیز شرک اصغر ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ پہلے باب کے اندر پڑھ چکے ہیں، چلیں اس کے بعد پڑھیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، رواہ الترمذی و حسنہ و صححہ الحاکم۔ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا۔ پھر سے پڑھیے تو اس کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نہیں ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شیخ سے سہو ہوا ہے اس کو لکھنے میں، اور بعد میں آنے والوں نے بھی اس کو ویسے ہی چھاپ دیا۔ بہرحال اس کو درست کر لیجئے گا، جس کے پاس کتاب ہے اس کو مٹا کر کے وہاں پہ ابن عمر لکھ دیجئے گا، کاٹ کر کے ابن عمر لکھ دیجئے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ کیسے حدیث روایت کی ہے دیکھیے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا لا والکعبہ، کعبہ کی قسم، وہ شخص خانہ کعبہ کی قسم کھا رہا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا لا یحلف بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا قسم نہیں کھانا ہے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جو آدمی اللہ رب العالمین کے علاوہ
किसी दूसरे की कसम खाता है उसने कुफ्र किया या शिर्क किया। उसके बाद इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को नकल करने के बाद कहते हैं हादा हदीसुन हसनुन, हादा हदीसुन हसनुन। उसके बाद इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नकल किया है। वहां क्या है देखिए लफ्ज मन हलफ बिगैरिल्लाहि फकद अशरक, वहां ये लफ्ज है इमाम अबू दाऊद ने सुनन इब्न दाऊद के अंदर, सुनन अबू दाऊद के अंदर। और इसी तरह से इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद में इस हदीस को रिवायत किया है कि मन हलफ बिगैरिल्लाहि फकद कफर व अशरका, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी गैरुल्लाह की कसम खाता है उसने कुफ्र किया और शिर्क किया। इमाम हाकिम ने इसी हदीस को इस लफ्ज के साथ रिवायत किया है मन हलफ बिगैरिल्लाहि फकद कफर। देखिए ये अल्फाज जमा हुए, यानी हमारे पास अशरका का लफ्ज आया, कफरा व अशरका का लफ्ज आया और इसी तरह से कफरा का लफ्ज आया। इमाम मुंज़िरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस तल्लुक से कि इसकी सनद सही है और हसन है। इसको इब्न हिब्बान ने, इमाम हाकिम ने, इमाम ज़हबी ने, इमाम इब्न तैमिया ने, इमाम इब्न क़य्यिम ने, इब्नुल मुलक्किन ने, इब्न कसीर ने, शौकानी ने, इमाम सनआनी ने, अहमद शाकिर ने, शेख इब्न बाज ने, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने और एक बड़ी जमात ने इस हदीस को सही कहा है। लिहाजा हदीस सही है, उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। यह हदीस इस बात के ऊपर दलालत कर रही है कि गैरुल्लाह का कसम खाना हराम है, ऊपर दलालत कर रही है कि जो आदमी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की कसम खाता है वो शिर्क असगर करता है। मिसाल पे आदमी का ये कहना कि मेरी जिंदगी की कसम और मेरी जिंदगी की कसम, तुम्हारी जिंदगी की कसम, तुम्हारी अमानत की कसम, तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारी इज्जत की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, जिब्रील की कसम, काबा की कसम, अगर ये सब जमीन की कसम, आसमान की कसम, सूरज चांद की कसम, सितारों की कसम, अगर इस तरह की कसम खाता है तो ये सब के सब क्या है? शिर्के असगर है और कभी कभी ये शिर्के अकबर भी हो जाता। जिस चीज की कसम खाई जा रही है उसकी ताजीम दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत और ताजीम से बढ़ी हुई है जी, तो यही कसम खाना क्या होगा? शिर्के अकबर हो जाएगा। और आपको ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में मिलेंगे जो मखलूक की ताजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा करते हैं। बाज लोग अगर उनको कहिए कि कसम खा लेगा, झूठी कसम खा लेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, लेकिन कहिएगा फलां वली की कसम खाओ तो कहा नहीं हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे फलां वली की कसम। फलां वली की झूठी कसम खाना उसको गवारा नहीं है, लेकिन अल्लाह की झूठी कसम खाना उसको गवारा है। तो ऐसी सूरत में क्या कहिएगा? ये शिर्क असगर है, शिर्क अकबर, ये शिर्क अकबर हो जाएगा। शिर्क असगर के दायरे से निकल करके शिर्क अकबर हो जाएगा। क्योंकि जो आदमी गैरुल्लाह की कसम खा रहा है, ये लाजमी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में जिसकी वो कसम खा रहा है उसकी अजमत का वो ज्यादा इतराफ कर रहा है, इसलिए वो गैरुल्लाह की कसम खा रहा है। लिहाजा ये कहना तुम्हारी जिंदगी कसम, माँ कसम, बाप कसम, खानदान की कसम, ये सब के सब क्या है? शिर्क असगर है। लेकिन अगर कोई आदमी इस नियत से कसम खा रहा है कि इनकी अजमत बड़ी है, ज्यादा है, तो ये शिर्क अकबर के दर्जे पर भी पहुंचता है। इस हदीस को यहीं रखते हैं, वक्त चूंकि मुकम्मल हुआ, इंशाअल्लाह फिर कल इसकी पूरी तशरीह आपके सामने रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ شیخ تکیف کا معنی کیا ہوگا؟ ہاں تکیف کاف کے بعد دو یا؟ ہاں تو بتا تو چکے ہیں، کیفیت بیان کرنا، کسی بھی چیز کی کیفیت بیان کرنا. تکییف کے معنی کیفیت بیان کرنا. تمثیل، تحریف، تعویل، تکییف، یہ سب باتیں آ چکی ہیں اسماء اور صفات کے بارے میں جہاں پڑھے ہیں وہاں. ہم اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے اوپر ایمان لاتے ہیں من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تشبیہ ولا تکییف ولا تمثیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کوشچن تھا کہ کوئی بچوں کا کھلونا میں سے کوئی چیز جس میں آنکھیں بنی ہو، ایسا کچھ روم میں ہے اور حالانکہ وہ کوئی کونے میں ہے یا اس پہ کچھ ڈھک کے رکھ دیا گیا ہے، تو ایسے میں روم میں نماز ہو سکتا ہے؟ نماز ہو جائے گی، جی نماز ہو جائے گی. مطلب وہ ایسا فرنٹ میں نہیں رہنا چاہیے، کہیں پر اگر ڈھک کے رکھا ہو تو یہ ہو سکتا ہے. ڈھک کے رکھا ہو، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو ٹیڈی بیئر وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، دبلا جی گڑیا جس کو کہتے ہیں، جس پہ آنکھیں بنی ہو، پوری وہ شکل ہو، بچوں کو وہ جی کھیلنے کے لیے نہیں دینا چاہیے، جی جی اجتناب کرنی چاہیے. جی جی آج کل یہ عام فیشن بنا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی بچیاں بڑی بھی ہو جاتی ہیں لیکن وہ ٹیڈی بیئر کو گود میں اٹھائی ہوئی ہیں، جی روئی کا بنا ہوا ہے. نہیں، جی غلط ہے، جی غلط ہے. جی اس سے جو ہے نا اس کی تعظیم ہوتی ہے. اس کو رکھتے ہیں، اس اچھا کو ساتھ میں رکھ رہے ہیں، سلا جی رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. جی جی کھائے پیے گا کیا، لیکن اس کی ایکٹنگ کرتے ہیں، جی جی مناسب نہیں. جی رہی بات کہ وہ گھر میں ہے تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں. جی جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ جیسے آج کل ہر چیز میں تو تفسیر بنی رہتی ہے، کمرے میں ہر چیز رہتا ہے، تو کتنا کتنا چیز ڈھکیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں آج کل تو ہر چیز میں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تصویر بنی ہی رہتی ہے شیخ، تو کیا کیا ڈھکیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ وہی نا وہ ڈھکنا شرط نہیں ہے. ڈھکنا اس کو شرط ہے جو آپ کی نگاہ کے سامنے ہے، اور آپ کا دماغ اس سے، ذہن اس سے بھٹکے گا، اس کو ڈھک دیجئے. یا ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیے جہاں پہ خوب نقش و نگار والا پردہ نہ ہو، پلین دیوار ہو، وہاں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیے. یہ ہے مطلب. اور باقی بات جو ہے تصویر وغیرہ، اس کو نہیں رکھیے، اس کو سامنے نہیں رکھیے. بچوں کے کپڑے میں تصویر ہوتی ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے. تصویر والے کپڑے نہیں لینا چاہیے. اور اسی طرح سے کچھ سلوگن وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، اس طرح کے چیزوں کو بھی نہیں لینا چاہیے. اس کا فروخت کرنا کیسا ہو؟ تصویر والی چیزوں کا جی جی بیچنا جی بیچ سکتا ہے، اگرچہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ کا، اب جیسے ابھی یہ چل رہا ہے نا جی ان لوگوں کا ساون میں جو ہاں بولبم وغیرہ کا. تو اب اس کا جو لباس ہوتا ہے خاص، اس کو بیچتے ہیں لوگ. نہیں بیچنا چاہیے. اس پہ تصویر بنی ہوتی ہے، نہیں بیچنا چاہیے. ہم تو ابھی گھر گئے تھے تو دیکھا یہاں سے لے کے وہاں تک دکان میں سب وہی لٹکا ہوا ہے. ایک دو آدمی کو ہم بلا کے بولے بھی دکاندار کو، جس سے ہمارا جان پہچان تھا، بولا نہیں کرو. بولا ہاں ہمارے دل میں یہ کھٹکتا تھا، لیکن آج تم ہم کو بول دیے، چلو بہت بہت شکریہ، ہم اس کو ہٹا دیں گے بول کے بولا. اب سب کو تو ہم نہیں بول سکتے ہیں، باقی وہاں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بولنا چاہیے تھا.
بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے بات بات میں قسم کھاتے ہیں لوگ اللہ کی یہ ہمارا سے نہ آ ہو. رہی ہے بات، آئے گی اس کی بات آگے آ رہی ہے. جگہ کی قلت ہوتی ہے، جیسے سامنے میں اگر کوئی ڈریسنگ ہے، آئینہ وغیرہ ہے، تو اس کو ڈھکنا لازمی ہے کیا؟ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ڈھک کر کے نماز پڑھتے ہیں. ڈسٹرب ہوتا ہے نا اس سے، لازمی نہیں ہے. اب اس پہ شکل ہے، اب آدمی اپنے چہرے کو کہیں دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھنے میں لگ گیا، نماز سے غافل ہو جائے گا نا. یہ مطلوب ہے. ہر وہ چیز سامنے رکھی ہوئی، ہر وہ چیز جو نماز سے غافل کر دے. ایون دیکھیے نا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاقن کی نماز نہیں ہوگی. حاقن کہتے کس کو ہیں؟ اس آدمی کو جو پیشاب روک کر کے نماز پڑھ رہا ہے. پیشاب اس کو لگا ہوا ہے، لیکن سوچ رہا ہے کہ کون جائے گا، ابھی پیشاب کریں گے تو وضو بنانا پڑے گا، پھر یہ ہو جائے گا، چلو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں نماز. کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ کیوں؟ روکنے میں اس کا دماغ ادھر ہی لگا ہوا ہے. تو اخبثین کو، جس کو ضرورت کہتے ہیں، چھوٹی ضرورت بڑی ضرورت کہہ لیجئے، اکرمکم اللہ، اس کو روک کر کے اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی لیے نہیں ہوگی کہ اس کا ذہن ادھر ہی لگا ہوگا، وضو کو بچانے کے چکر میں وہ لگا ہوگا، تو وہ نماز کہاں سے ہوگی؟ تو ایسے ہی اگر کوئی آدمی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو پورا اپنے چہرے ہی کو دیکھنے میں لگا رہے گا، اور اس وقت شیطان اور آئے گا، دیکھے گا کہاں کیسے لگ رہے ہو تم، خوبصورت لگ رہے ہو، اسمارٹ لگ رہے ہو، اور دیکھ دیکھ کر کے اپنے آپ کو وہ خوش ہوگا، اندر اندر بہلے گا، تو نماز میں پھر اس کا خشوع اور خضوع کہاں رہ جائے گا؟ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ اس طرح کی چیزیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ جو چیز پہلے جائے گی اس امت سے، وہ نماز میں خشوع جائے گی، نماز میں خشوع جائے گی. اور اس کا عملی مظاہرہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے. عملی مظاہرہ، 100 آدمی پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مسجد میں، اگر امام سے کوئی غلطی ہو گئی مثال کے طور پہ، تو کوئی اس وقت سبحان اللہ نہیں کہے گا، کوئی نہیں کہتا ہے سبحان اللہ. کیوں؟ اس کو خود ڈاؤٹ ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں کہ 3 رکعت پڑھ رہے ہیں. اب بتائیے، تو اتنا مطلب اس حد تک نماز سے ہم لوگوں کا یہ ہے معاملہ. اور جب امام سلام پھیر لے گا تو وہ اس کے منہ کو دیکھے گا، وہ اس کے منہ کو دیکھے گا، کنفرم کرے گا، ہاں کچھ غلطی ہوئی ہے کیا؟ وہ کہے گا کچھ غلطی ہوئی کیا؟ سب کا شک مل کر کے پھر اس کو یقین کرنے کی کوشش کرے گا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بہت دفعہ ہوتا ہے. ہاں سوچیے اب آپ. تو اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا قیامت جب قریب ہوگی نا تو سب سے پہلے جو چیز جائے گی وہ نماز سے خشوع جائے گی. یعنی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو دھیان لگا کے دماغ لگا کے نماز پڑھ رہا ہو، اس میں جو یہ پتا چلے کہ ہم 3 رکعت ہوئی ہے کہ 4 رکعت ہوئی ہے. کتنا افسوس کا موقع. ایسے اس وقت میں آدمی کو جتن کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم مطلب نماز کس طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ سکیں. چلیں ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ